والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسد يصل الحبيب إلى الحبيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. جے کو اللہ نے زبان دیتی ہے خدا نے وہ ذرا اچھی آواز نہ درود شریف پڑھے. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکوت.
کہ شہر میں ہے شور و غوغا اور مقبرہ خاموش ہے۔ ہاں کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں، کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں، انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ برات روشن پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، کوئی جلسے یا وعظہ تقریری پروگرام نہیں، میرے برادر محترم شیخ بشیر صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ، انہوں نے ایصال ثواب اور تعزیت دے واسطے یہ پروگرام ترتیب دیتا گئے، تو جڑے تعزیتی پروگرام ہوندن انہاں دے اندر جس قدر ہو سکے بندہ تسبیحات، تحلیلات، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اے الفاظ بندہ بولیندہ رہوے تو ہر علمی چھوڑے کہ میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک تحفہ عطا فرمایا، جس وقت بی بی سین ابا جی کو لوگ کوئی بہنی منگل گئی، آپ نے فرمایا بہنی تے دنیا تے کم آسی لیکن تے کو ایسا تحفہ دے ماں جڑا آخرت دے اندر کم آسی کہ ہر نماز نال 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اے پڑھ گیدہ کرو، ایدے نال اتنا ثواب مل دے کہ زمین اور آسمان دا خلا بری جویسی۔ اجانی توڑے منہ چو سبحان اللہ نہ نکلے تو قسمت کو آکھو، زور نہ لاکھو جا سبحان اللہ۔ کتنا ثواب کہ زمین اور آسمان دا خلا، یہ کو کوئی ناپ سکتے؟ جی بھائی پیمائشی آ سکتے؟ نہیں آ سکتا۔ تو اتنے جی جملے آکھن نال اللہ دیاں بے بہا نعمتاں تے ان دا فضل تے ان دا کرم او مل ونجے
گھاٹے دا سودا ہے یا منافع دا سودا ہے؟ اللہ ہوتے چاہیے یار، کس دا سودا ہے؟ منافع دا سودا ہے۔ تو میں گزارش کرنی ہے کہ یہ پروگرام کوئی بندہ یہ ذہن چ نہ رکھ کے باوے کہ مولوی صاحب تقریر کیسی کر رہے کیا کرے نہ بے، اصل صرف ایصال ثواب واسطے اور موت تو پہلے موت دی فکر دیوامن واسطے یہ پروگرام ترتیب دیتے۔ اصل لوگوں نے موت کو مصیبت سمجھا ہوئے، میں ہے یا نہیں؟ اللہ ہوتے چاہے اصل آدھے موت آئی ہے تو مصیبت آ گئی، موت آئی ہے کوہرام مچ گئے۔ او میرے بھائی، ہکے تواری گل، ہکے میری گل، مولوی پیر دی گل، ہکے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ گل کے دی فائے کے میرے آقا دا صحیح فرمائے، الموت تحفۃ المؤمن، سبحان اللہ نبی آزم، الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن واسطے ہی تحفہ ہے۔ ہوں شرط ہے ایمان والی، کہنے واسطے تحفہ ہے؟ ایمان والے واسطے، مومن واسطے۔ کیوں؟ مومن ہر وقت منتظر ہے اپنے رب دی ملاقات دا، مومن منتظر ہے اپنے محبوب دی زیارت دا، مومن ہر وقت منتظر ہے صحابہ و اہل بیت دی زیارت دا، ہے کہ نہیں؟ ہن اساں اپنے سینے جھانکوں، ایمان علی گال ہے کوئی نہیں، ٹکے وٹو ایمان کو دھکا دے چھوڑے نے، میں ہے نہیں؟ اکثر عدالتیں کچہریاں تھانیاں تے قرآن چاہندے وے حاضر سہیں، تساں چاہندے وے جی ہاں سہیں، او بھئی دوئی چو ہک تا سچا ہے ہک جھوٹا ہے، لیکن دوہائیں چاون واسطے ہوندے نہیں ہوندا، دوہائیں پارٹیاں آخر ہک غلط ہے ہک صحیح ہے، لیکن دوہائیں تیار ہیں، دھکا ہے ایمان کو یا کوئی نہ۔ جنت داڑھی دے بدلے نہیں ملنی، جنت نماز دے بدلے نہیں ملنی، جنت اعمال دے بدلے نہیں ملنی۔ میرا جملہ توجہ نال دل تے لکھ سو، جنت اعمال دے بدلے نہیں ملنی۔ اعمال ایتے ایمان کو مزین کرن دا، ایمان کو روشن کرن دا ایک ذریعہ ہے۔ انہاں نال پتہ چل دے کہ اے بندہ مومن ہے، اے بندہ ایمان والا ہے، ورنہ اللہ دے ہاں نہ تو یہ نمازاں دی ضرورت ہے، نہ حجاں دی، نہ زکاتاں دی، وہ تے اے دیکھ دے میرے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی بندے آندے ویندے رسن تو میرے دیکھو، وہ کیا دے دے کہ میرے حکم دی، کیڑی شے دی؟ میرے حکم دی۔ ادروائز سارا مہینہ تو رمضان دا روزہ رکھے دے وے، ایک بندہ عید النہار ادے انا صائمن انی صائمن، میں روزے دار ہوں، کیا اکسو ٹھیک ہے؟ جنہیں چپ بیٹھے ہوئے توڑا خیالی میں بھی راگی دا بنے دی عید علی نہار بندہ ادے انی صائم، میں روزے دار، سارے بندے کو پائے ویندن امیاں تو شیطان ہے، آج کتھو روزہ؟ وہ آدھے تو سارا مہینہ رکھے، جی میں سارا مہینہ تو سب بھوکے رہے وے پیاسے رہے وے تے آدھے وے ایسا نیکی کی تیئے تے میں جے ایک دیوار رکھی کھڑا میں کو آدھے وے شیطانی بھی کریں نے اکسوں پچھلے مہینے سارے وچ حکم ہے اللہ دا تے آج حکم بولو نہیں ہے۔ ایک بندہ طلوع آفتاب دے ویلے سجدہ کرن لگ میں دے، نماز پڑھ دے، سارے اکثر ومیاں
ایجے ویلے سجدہ حرام ہے، غروب دے وقت حرام ہے، کوئی نفل نہیں، کوئی نماز نہیں. وہ آتے تو سب 5 پڑھیں تے میں جے 2 پڑھدا پیاں. اکسو ایجے ویلے حکم بولو نہیں ہے. تو حکم منن دا نا، حکم منن دا نا، اے دین اللہ دے میرا حکم. لیکن اسادے نہیں. میں گل آکھی ہمیں جنت کیڑی شے دے بدلے ملنی؟ بولو ایمان دے بدلے. کس دے بدلے؟ ایمان دے بدلے. اگر اعمال دے بدلے ہوئے ہاں، ایک بندے دی عمر 40 سال ہے، ایک دی 100 سال ہے. اللہ سے یہاں کیا 40 سال دیا نمازاں روزے حج زکاتاں یہ بس ختم ہو گئی ہیں نا تے ہن میری جنت ہی چوں. 100 سال علیکم 100 سال جنت ہی رہے گی تھی، اعمال دا بدلہ ہو گئے ختم. فرمایا نہیں، جنت ایمان دے بدلے. ایمان جڑا دل دے اندر ہے نا ایک نہیں ختم ہونے والی شے. بولو میرے آقا نے فرمایا اگر کہیں بندے دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان دی قطری کھڑی ہو سی، اللہ پاک کو ضرور جنت داخل فرمائے. ضرور بھی ضرور جنت ویسی. جنت بنی مومن واسطے ہے. تو الموت تحفۃ المؤمن، موت کے دے واسطے تحفہ ہے، کے دے واسطے؟ مومن واسطے. سارے بھی تمہار بندہ دے میں ایمان والا، میں مومن، میں مومن، میں مومن. قرآن پاک پڑھو، ہدی للمتقین، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ گھر میں دے میری کتاب لا ریب کتاب ہے، ہدایت متقیاں واسطے. اللہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب. مومن او لوگ جڑے ایمان رکھ دن غیب دے ہوتے. اللہ کو ڈٹھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے. صحابہ و اہل بیت کو ڈٹھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے. قیامت دے ہوتے بولو نا ایمان ہے. ملائکہ دے ہوتے ایمان ہے. ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھ دیتے ہیں لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں یقین والی بات نہیں ہے. اس واسطے جب ایمان دل دے اندر پختہ نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے تے موت بری لگ دی ہے، موت اوکھی لگ دی ہے، موت چنگی نہیں لگ دی. میرا جملہ اجدہ یو یاد رکھے سو، موت بری چیز نہیں ہے. اگر موت بری شے ہوئے ہاں جڑے بندے کو نماز پڑھ دے موت آوے آدھے وے کیسی سہنی موت آئی ہے. جڑے بندے کو قرآن پڑھ دے موت آوے آدھے وے کہ جی چنگی موت آئی ہے. جڑے بندے کو کلمہ پڑھ دے موت آوے آدھے وے یارا اللہ ہر کہیں کوئے جی موت دے وے. آدھے نہیں آدھے. تو معلوم ہویا موت بری چیز نہیں ہے، موت بری چیز نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا الموت جسر، الموت جسر یصل الحبیب الى الحبیب. موت ایک پلے، ایسا پلے جڑا حبیب کو اپنے محبوب دلال ملاقات کرویں گے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت دا وقت قریب ہے، موت دا وقت نزدیک ہے. آپ دے کول صحابہ جمعین، دوست جمعین، جناب بلال دے چہرے دے اتے حشاشیت و بشاشیت ہے، وال تے رونگٹے جسم دے کھڑے ہوئے، چہرے دے اتے مسکراہٹے. یارا دن بلالا
تیرے تے موت تاری ہے تو مسکراندا پے. آپ نے فرمایا میں مسکراواں کیوں نہ کہ سنلقی غدا محمد و اصحابہ، کل میری ملاقات حضرت محمد مصطفیٰ تے انہاں دے صحابہ و اہل بیت دے نال جو ہونی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنلقی غدا، آپ فرمیندن کل میری ملاقات حضور دے نال ہوسی. حدیث پاک دے اندر آئے مومن مسلمان جن قبر دے اندر دفن کیتا ویندے اللہ پاک انہاں زمینہ دے فاصلے ہٹا دیں گے، مومن دی قبر کو کشادہ کر لیتا ویندے، جنت دی موری تے کھڑکی لگ دیئے اور جنت دیاں ہواواں آدیاں. جڑا ایمان والا ہے حضور نال محبت والا ہے اللہ پاک ان کو حضور دی زیارت کروے دن. جلے فرشتے پوچھن من نبیوں کا نبی تیرا کون ہے؟ سامنے میرے آقا دا چہرہ نظر آنے. تھوڑا دل نہیں ٹھردا جو زور رال سبحان اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، موت آسی تے اللہ نال ملاقات سی، موت آسی تے سونے حبیب دی زیارت تھی سی کہ جڑا ایمان والا ہے تھی کہ جے دنیا دی زندگی ایمان تے گزاریے، جے دنیاوی زندگی اچھی کر کے گزاریے. فرمایا اعتبار خاتمے دائے. میرے آقا نے فرمایا یعتبر بالخواتیم، اعتبار خاتمے دائے. خاتمہ چنگا تھیا اگو ساری منزلہ آسان ہے، جے خاتمہ اچھا نہ ہویا اگا میرے دوستو مشکلات ہی مشکلات. خاتمہ چنگا کیندہ تھی سی جے دی دنیا والی زندگی چنگیوں سی. اسا دنیا والی زندگی کو چنگا اودا سمجھتے ہیں جندے کول کارائن، جندے کول بنگلین، جندے کول کوٹھیائن، جندے کول مال و دولت. میرے دوستو، میرے بزرگوں، چنگی زندگی اودی ہے جندے کول نماز، روزہ، حج، زکاة، اخلاقیات، اچھی معاشرت، اچھا رہن سہن، اچھے معاملات، ہمسائے دے حقوق دا خیال کیتے، ماں باپ دی فرما برداری کیتی ہے، استاد دا احترام کیتے، محلے دی اندر وڈے تے بزرگ دا احترام کیتے. یہ چیزاں ساڑے چ ناپید تھی گئیں، مفقود ہو گئیں، ختم ہو گئیں. سگریٹ عام چل دیئے، اگے بزرگ دے سامنے کوئی سگریٹ ہے نہیں پیدا، ٹھیک ہے. حکا بڑھڑے پینے ہیں، نوجوان اٹھی وینے ہیں دائیں بائیں. ایمیں نا شرم و حیا ہے، ٹھیک ہے. ملاوٹ اگر کوئی کرے رہا لک کے چھپ کے، سینکڑے بندے گزر دے پہ ہوندن توڑے سامنے نہری چون، کوئی شرم کریں گے؟ اللہ ہوتے چاہو جی مسیح جو بندہ پکھا لہائی ویندہ آئی بندے آگو آکے ہوئے شرم کر، حیا کر، تیری پیو دے گھروں لہائی میں ٹوٹیا دے وضو کرن وقت جو اگو مزید لوہے دے ورد تھے کھڑن یا جندرے لگے کھڑن. پانی پیون والا گلاس جو ہے حکومی زنجیر بدھا کھڑے. دو نفلی کی تھیں پڑھیں چاہ بس خدا تے منت ہے کہ جناب اللہ میرے اگلے کوئی بشک، پچھلے کوئی بشک، آنگل والے کوئی بشک، میں کو ریز کی دے میں کیوں دو نفلی تے جو پڑھیں میں یعنی منت لائیے اللہ تے. ایمیں نہیں نماز پڑھ کے ایمان نہیں مانگیا، صحت نہیں مانگی، آخرت نہیں مانگی،
جو منگی ہے دنیا منگی. او بھائی یہ تو ان دی ذمہ داری ہے, یہ ان دی کیا ہے, ذمہ داری ہے. حدیث پاک ہی چاہے میرے آقا نے فرمایا دو چیزاں تلاش کر کے لب کے گول کے تواڈے پچھو آنیاں, ایک موت تے ایک رزق. ایک موت جتھاں چلے ونجو برق الغماد پھلانگ ونجو موت گول کے پچھو آسی, رزق جڑا مقدر ہے مقرر ہے جتھاں چلے ونجو جتھاں لگے ونجو وہ رزق تو کو تلاش کر کے تواڈے پچھو آسی. میرے آقا فرمائے النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین والنصیب لا یصیب ولو کان تحت الشفتین. جیندہ نصیب مقدر ہے ان کو ضرور مل سی بھاویں دو پہاڑاں دیا غاریں کیوں نہیں چھپیا پیا. تے جیندہ مقدر نہیں ہے اگرچہ دو ہونٹاں دے درمیان بھی کیوں نہیں, منہ چوں گھراں کئی دفعہ ڈھائے پوندے نہیں پوندا. بندہ کھاندا بیٹھے کھاندا گھراں ڈٹھا گئے, اے نصیب وچ بولو نہیں ہے, لیکن سارا ایمان نہیں بڑھتا, یقین نہیں بڑھتا. محرم شریف آندے حضرت امام حسین کو رومن لگ دے ہیں, ٹھیک ہے نا بھئی, انہوں دی شہادت کو دیکھ کے اپنی موت یاد آندی ہے. چلو اتنا بھی اچھا ہے, ادروائز موت یاد اللہ ہوتے چاہا. انہوں نے تو موت کو نعوذ باللہ برا نہیں سمجھا, برا سمجھے, اوکھا سمجھے, مصیبت سمجھے. اگر اوکھ سمجھن ہا تو ہک تو بیا نہ بھیجن ہا. صبح تو لے کے شام ہو گئی ہے, آپ نے دیکھن جیڑا وینا پہ واپس نہیں آ رہا. معصوم گئے, چھوٹا گئے, بڑا گئے, جوان گئے واپس, لیکن آپ ہک تو ود کے ہک جوان کیا. میرے دوستوں میرے بزرگوں, جب عالم سیدہ زینب نے لکھے اپنے دو شہزادیاں کو بریف کیتے نے ذہن بڑھائے نے, محمد عون دو لال ہیں گھنتے حضرت امام حسین دی خدمت دے اندر آئیں. بھائی جی میرے کول میرا سرتاج تے نہیں ہے, بڑا جوان بیٹا بھی نہیں ہے, اے دو پھلن میں گھنتے آئیاں تیار کرا کے آئیاں. سیدنا امام حسین نے جب حضرت محمد حضرت عون دو ڈٹھے فرماون لگے, بیٹیوں جان چھوٹی ہے جسم چھوٹا ہے. عرض کرن لگے مامو جان تے ساری چھوٹی ہے پر ایمان تے چھوٹا نہیں ہے, ایمان چھوٹا نہیں ہے. اسا بھی قربان ہوں واسطے تیار ہیں. سیدنا امام حسین نے وقت اپنی ہمشیرہ دو لٹھے دیکھ کے فرماون لگے, اے میری بہن اے چھوٹے بچے کیا مقابلہ کرے سن. سیدہ نے فرمایا, او بھیا جنہ رگا دے اندر سیدنا علی المرتضی دا خون ہے, تواڈیاں رگاں دے اندر حضرت علی دا خون ہے, میریاں رگاں دے اندر بھی وہ خون ہے. جے علی اما فاطمہ دا دودھ تس پیتے میں بھی ہناؤں دا دودھ پیتے, جڑا نانا محمد رسول اللہ تواڈا ہے میرا بھی وہ نانا ہے. بھیا اگر دن قیامت دے میرے نانے نے پوچھیا چاہ, میرے آقا نے پوچھیا چاہ, بیٹی زینب جب میرے امام حسین نے اپنی جوانی لہ دیا, مسلح دیا, قربانیاں پیش کی دیا ہن, تے کیا کیتا ہاں تے میں بھی فخر نال عرض کرے سا, نانا جان میں تمہاری دین واسطے تمہارے سامنے فرمایا میں بھی اپنے لال پیش کیتے ہیں. اے محمد عون رضی اللہ عنہما گئے میدان دے اندر, دشمن دیکھ کے حیران لرزہ تاری انہاں دے اتے, آپ بڑی بہادری تے بڑی دلیری دے نال ننیا تلوارہ چاہ کے مقابلہ کریں دن. ہاشمی خون بالمقابل بے ایمان انہوں نے
مزدور کو تیر اندازی کی ہے، بچیاں دے سینیاں دے اندر تیر پیوست ہو گئے، شہادت دا جام نوش کی چلے۔ سیدنا امام حسین انہاں کو چاہ کے ہتھا دے اتے گھن کے آئے، اپنی ہمشیرہ دا دروازہ خیمے والا اٹھا آواز دیتی نے، میری بہن تیرے بچے شہید ہو گئے، اندروں جواب نہیں ملتا، ولا فرمائنے میری ہمشیرہ تیرے بچے شہید ہو گئے، جواب نہیں ملتا، ولا فرمائنے میری بہن تیرے بچے شہید ہو گئے، تیسری مرتبہ جواب ملے۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا اے میری بہن شاید اپنے بچیاں دی شہادت دی خبر سن کے ناراض ہو گئی ہیں، محزون ہو گئی ہیں، مغموم ہو گئی ہیں۔ فرماون لگیاں بھیا نہیں، جب پہلی مرتبہ تساں آواز دیتی ہے میرے کل پانی کوئی نہ، میں اللہ دے قرآن دی عالمہ ہاں، رب دا قرآن دے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَالٍ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، جلے پانی نہ ملے ارادہ کرو پاک مٹی دا، بھیا میں تیمم کر کے 2 رکعت نماز نفل دوگانا شکرانے دا ادا کر رہی ہم، جو میرا اللہ تے میریاں قربانیاں منظور تے مقبول کر گی دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو موت بری چیز نہیں ہے، یہ دعا کیتا کرو اللہ موت کلمے والی ہوئے، موت قرآن والی ہوئے، موت نماز والی ہوئے، موت شہادت والی ہوئے، موت تیرے رستے دے اندر ہوئے۔ یہ بھی صحیح نے منع فرمائے کہ لا یتمنین احدکم الموت، تواڈے وچوں کوئی بندہ موت دی تمنا بھی نہ کرے، آرزو بھی نہ کرے، جی میں ایسا بیماریاں کولو تکلیفاں کولو لکھی تھی نے ہیں پیچھے آ دیں اچھا اللہ سے نہیں کہنے موت چڑھے میں ہاں نہ تمنا نہیں کرنی۔ میرے صحیح نے فرمایا مبادہ اگلی زندگی اچھی ہوئے، وہ دے اندر بندے کو نیک اعمال دی توفیق ملتی ہوئے، تو اس وقت موت دی تمنا بھی نہیں کرنی، تے موت کو مصیبت بھی نہیں سمجھنا، ان دی رضا تے راضی رہنے، ان دی رضا تے کیا کرنے بولو نا راضی رہنے۔ اسا دھاڑ پٹاڑ شور و غوغا ہائے وائے عورتاں اسرائیلہ تے کو گھول گھتاں ہلے ٹائم رہا ہلے ویلا رہا، پڑھے لکھے لوگ اخباروں کی اشتہار فلاں بزرگ کی بے وقت موت نے ہمیں رنجیدہ کر دیا، وہ بے وقت دیمن والے تساں ہی وے یا ہوئے، وہ وقت کا مقرر کی تھے اجن اماں دے پیٹ دے اندر ہی وے اللہ سے فرشتے کو آ دے یہ بچہ جڑا ماں دے پیٹ دے اندر ہے اکتب رزقہ اکتب نفسہ اکتب عملہ، ان دا رزق مقدر لکھ چھوڑو، ان دے ساہ مقررہ لکھ چھوڑو، ان دے اعمال لکھ چھوڑو۔ میرے خیال میں وقت تھوڑا زیادہ گھن گدے ہے نا جی، دل تے میرا چاہتا میں تھوڑی دیر تو اکوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی شہادت سناواں۔ وقت تک سارا 9 بجے دا ٹائم آ، مولوی صاحب جڑا ہے نا ایویں نا کیا ٹائم تھا، میں جمعہ دائر دین پڑھاونے تو سائیں پڑھنے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں ذہن بناؤ، ایمان بناؤ، یقین بناؤ، موت اللہ نے مقرر کی دیئے لکھی ہوئی ہے، اللہ دا قرآن دا کھڑے قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه
ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فرمایا جڑی موت کو بھج دے ودے وے دھرک دے ودے وے لک دے ودے وے یہ تو کو عن قریب ملن والی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام دی رات آخری خطبہ ارشاد فرمائے اے لوگو میرا حق سنانو میرا حق پہچانو. جان دیں گے کہ اس وقت دھرتی دے ہوتے روح کائنات دے ہوتے زمین پوری دے ہوتے میرے جیسا کوئی حضور دا نواسا کوئی نہیں. کوئی آئی دیا آپ نے فرمایا لوگوں میرا حق پہچانو میرا حق سنانو. ناجائز میرے خون دے اندر اپنے ہتھ کو رنگین نہ کرو. لوگوں تو کو معلوم نہیں ہے جان دے وہ سارے پتہ ہے تو کو کہ میں راکب دوش رسول میرے نانا سر سجدے دے اندر رکھے دے ہن میں معصوم ہودا ہویا انہاں دی کنڈ تے سوار ہودا ہم کنڈ تے سوار ہودا ہم. کئی مرتبہ میرے آقا چاہتے ہیں جو سر سجدے تو اٹھاویں لیکن تو سبھی میں گجی میں پیارے ہی میں یہ حسین بھی پیارا ہے. آج سجدہ لمبا چا کرو آج سجدہ لمبا چا کرو آج تعلیم چا دو آج تو سبھی سر نہ اٹھاؤ کل حسین بھی سر نہ اٹھے سی. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق نسایا اپنی حیثیت نسائی اور نسایا لوگوں تو ارادہ کیتی کھڑے ہوئے میں کو رنجیدہ کرنا میں کو شہید کرنا تو کو پتہ نہیں ہے. ایک دن میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھر کو لوگ گزر دے پائے میں معصوم آمی چھوٹا ہمی کسے گل تو میرے رومن دی آواز باہر گلی دے اندر گئی ہے. میرے نانا جان نے قدم روک دیتے کنڈا کھٹکھٹایا سیدہ کائنات آئیاں. آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بے شک تمہیں کو بہت پیاری ہے بہت محبوب ہے لیکن حسین اس تو بھی زیادہ پیارا ہے. فاطمہ میں حسین دے رومن دی آواز برداشت نہیں کر سکتا. کتنی محبت کتنا پیار. سیدنا امام حسین فرمانے لوگوں میرے نانا نے میں کو گود دے اندر پاتا اور آپ مختلف ہیلیاں بہانیاں دنال میں کو پیار کرنے رہے جب تک میرے چہرے تے ہنسی تے مسکراہٹ نہیں آئی میرے آقا اس وقت تک میرے گھر تو باہر نہیں گئے. اندازہ فرماؤ جڑا نبی معصوم سیدنا امام حسین دا رومن بچپن دے اندر برداشت نہیں کرے گا کیا جوانی دے اندر انہاں دے چہرے دے ہوتے اے تیر و تلوار گردن دے ہوتے خنجر وجود دے اندر اے نیزے وہ نبی برداشت کر سکتے ہیں. علاؤ دے چاہ جی کر سکتے نہیں کر سکتے. سیدنا امام حسین نے سب کچھ نسایا لیکن پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرم و رازق بے اثر. آپ دی کہیں ڈال دا انہاں اثر قبول نہیں کیتا. آپ خیمیہ دی طرف لوٹن فرمائے نے میں انہاں کو حجت اتمام کرن دی خاطر ہر شے نسیے لیکن اے نہیں سمجھ دے پائے شاید کل دا دن انہاں دا میرا آخری دن ہوئے. سو آج دی رات اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو ذکر کرو تسبیحات پڑھو نوافل پڑھو تہجد پڑھو. ساری رات اہل بیت دا گھرانا مسجد دے اندر اپنے خیمیہ دے اندر قرآن دی تلاوت اچ مشغول ذکر اذکار دے اندر مشغول نمازہ دے اندر مشغول نوافل دے اندر مشغول تہجدہ دے اندر مشغول. یہ ہے کہ نہیں زور بولو. تو ساتھ میں محرم دے اندر ایک نعرہ مرے دیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا
آدھے نے بولو آکھنا چاہیے آکھنا چاہیے ضرور آکھو لیکن عمل بھی ہوئے ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ساری درسگاہ کربلا ہے آؤ کوئی اختلاف نہیں کوئی جھیڑا نہیں کوئی فرقہ بندی نہیں کربلا دے اندر چل دے ہے اتھو سبق کیا ملدا پے اگر تے سبق قرآن دا مل دے نماز دا مل دے روزے نال ہن سارے اور اگر سبق ذکر اذکار دا مل دے سبق صبر دا مل دے سبق ہمت دا مل دے سبق جرت دا مل دے صبر دا مل دے شجاعت دا مل دے علم و حوصلے دا مل دے باطل دنال ٹکراون دا سبق اللہ ہوتے چاہ جا رہا ہے ناراض سیمان لگ گئے یہ کچھ ہائی کہ نہ ہائی جی بھائی سبق پردے دا مل دے ایمیں کہ جی اللہ دھرتی تے ہر شے برداشت کریں دے پر نعوذ باللہ العیاذ باللہ نبوت دے گھرانے دی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اے او گھرانہ ہے جائیں گھرانے دے خدا دے فرشتے بھی حیا کریں اللہ دے فرشتے بھی دن قیامت دا اسی پل سرات تو گزرنا پوسی مولوی گزر سن پیر گزر سن عالم زاہد گزر سن ولی گزر سن اسی اسنا دے اندر ملائکۃ اللہ آواز دے سن او مولویو پیرو ولیو قوسو قطبو عبدالو عبادو اخیارو تابیو صحابیو اللہ دے نبی ہو نظرہ جھکا گھنو اکھی جھکیاں کر گھنو ہر پل سرات تو محمد دا گھرانا گزرن والا ہے نبی دیاں بیٹیاں نبی دیاں دھیاں نبی دیاں نواسیاں نبی دیاں گھروالیاں جس وقت پل سرات تو گزر سن حکم اسی ساری کائنات دے لوگوں نظرہ جھکا گنو اللہ دے فرشتے کیا کریں دن بولو حیا کریں دن کیا کریں دن حیا کریں دن لحاظ کریں دن میرے دوستوں میرے بزرگوں رات تلاوت دے اندر گزری ہے صبح مقابلے دا ٹائم آئے وقت تو سن دے نہیں سن دے نہیں اللہ دی قسم ایک ایک شے کو بیان کی تاونجے گھنٹے چاہی دین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے جس وقت شمر لانتی آیا آپ نے فرمایا سر ہیک کے انعام دوئن تائیں سر کٹ کے انعام گھنلے میں سر کٹوا کے انعام گھنلے تائیں یزید جیسے بے ایمان کرے انعام گھنلے تے میں رب رحمان کو لو انعام گھنلے اے زندگی عارضی ادا انعام بھی عارضی او زندگی دائمی ادا انعام بھی دائمی اے بے ایمانہ کھن لگا بیعت یا لڑائی آپ نے فرماتے کو پتہ نہیں ہے میں رات بھی آکھائی اے میرا ہاتھو ہاتھ ہے جے کو نبی بو سے دیتل اے او ہاتھ ہے جے کو علی بو سے دیتل اے او ہاتھ ہے جے کو فاطمہ الزہرا نے بو سے دیتل اے ہاتھ کٹیتے سکدے پر فاسق و ظالم دے ہاتھ نہیں آ سکدا یا کیا وہ لڑائی آپ نے فرمایا میری نماز دا ٹائم ہے میں نماز ادا کرے سا اکھے پانی نہیں ہے میں تیمم کرے سا آپ نے تیمم فرما کے 2 رکعت نماز دا ارادہ کیتے اللہ اکبر پڑھ کے سبحانک اللہ پڑھ کے آپ پڑھ دے پہن الحمدللہ رب العالمین اللہ حمدہ تیریاں سلامہ تیریاں شکرانے تیرے اللہ میں تیری رضا دیتے راضیاں سارا گھرانہ شہید ہو گئے آپ پر دیکھن الحمدللہ الحمدللہ میں کیوں نہ آکھاں کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی
میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین اور ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین واہ حسین آنکھوں چاہو واہ حسین اب تک گلشن ہے تیری ہمت کا باغ اور آندھیوں میں جل رہا ہے تیری نصرت کا چراغ آپ نے رکوع فرمایا سر سجدے دے اندر رکھیا سید سجدے نال سجدے دے بن سجدے دے سید سجدہ نہیں توڑے سید دی چھاتی تے شمر ہوئے سید سجدے کو بھجدہ نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ نے سر سجدے دے اندر رکھیا شمر لانتی نے سوچیا ادا ابا بہادر نانا بہادر اٹھیا تے میں کو ختم کر دے سی میں تھے اپنا کم کرا اس ظالم نے تھے خنجر چلایا لیکن سونے حسین دا کیا حال بنیا کہ قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں لیکن حسین محو تھے دیدار یار میں نماز بھی ہو رہی ہے اللہ دا دیدار بھی ہو رہا ہے اور دنیا والیاں کو میرا امام نسا کے وے نہ کہے کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں یہ ہے کربلا دا سبق یہ کیا ہے کربلا دا سبق سنی شیعہ بریلوی دیوبندی آؤ سارے رل کے جلد ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تھے کہ کیڑی شاید سبق دے کے گئے لوگوں کون بندہ ہے نعوذ باللہ چلا اہل بیت دا انکار کریں دے یا انہاں دی شان وچ گستاخی کریں دے اللہ دی قسم جڑا بندہ وال برابر بھی گستاخی کرے نا وہ ایمان تو اسلام تو دین تو خارج ہے دعا کرو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے ایک آدھا منٹ میں تو ربی اگننا میرا درویش جی ایک نعت خانے تو کو ایک نعت سنے دے مختصر جی دو جملے اے فقیر لوگ ہونن ثنا خان انہاں دی خدمت کرنا ثواب ہوندے تمام دوست سن بھی جن سو تو خدمت بھی کرے سو وہ دعا کریں درود پاک پڑھنا محبت نال باواز میں حسین شان نرالی ہے 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 کربل دے میدان در کربل دے میدان در شاہ لگیا دی لج پالی ہے حسین شان نرالی ہے حسین شان نرالی ہے حسین شان نرالی ہے حسین شان نرالی ہے سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا وچ کربل دے لایا سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا وچ کربل دے لایا لڑتے دین اسلام دی سید کشتی آن سنبھالی ہے حسین دی شان نرالی ہے رہی وسدی بارش تیرا دی رہی سید نمازاں پڑھدا
بلدی ریت تے پیشانی رکھ کے رہا رب نو سجدے کردا دیدار دے شوق وچ عاشق رب دا رہا عشق دی منزل چڑھدا تو راضی رہو کونین دا والی گھن ترکا سارا گھر دا آخری مصرع زور نلک سبحان اللہ آخر شاہ سر سجدی پایا خنجر شمر پلی چلایا آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلی چلایا وچ سجدے دے سر کٹوایا لج کھیر بطول دی پالی حسین دی شان نرالی کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما سونے ربا انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا ربا بحیثیت انسان انہوں کو جو لغزشاں بھلا خطامہ ہو گئے یا اللہ اپنی رحمت لال معاف جا فرما پیارا ربا انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما سونا ربا جتنے دوست آئے بیٹھن جنہ دے والدین بھائی بند رشتہ دار اعزا اقربا دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سونا ربا تمام مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرما موت کلمے والی نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأتباعه وأهل بيته وأحبائه وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم